الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم انتہائی قابل عزت قابل احترام میری قدر بزرگ بھائیوں عزیزوں اور میرے نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت والا مہینہ، قدر والا مہینہ، رفعت و بلندی والا مہینہ، قدر و ثواب بلندی والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 15ویں رات جو ابھی کچھ گھنٹوں بعد دن ختم ہوتی ہی آنے والی ہے، یہ رات عظمت و فضیلت والی رات ہے، خاص عبادت والی رات ہے، توبہ کی قبولیت والی رات ہے، گناہوں کی معافی والی رات ہے، دعا کی قبولیت والی رات ہے۔ سامعین کرام، اس رات کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے اور اس رات کی عبادت کو مزید اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ۔ لیکن آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا اس کے بارے میں کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس رات کی حقیقت ہے میرے دوستو، اس رات کی عظمت ہے، اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی ایک خصوصیت ہے۔ بس آپ تمام حضرات سے مکمل توجہ چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات توجہ دیں اور غور سے بات فرمائیں۔ انشاءاللہ شب برات کی حقیقت اور عظمت و فضیلت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دھیان سے سنیں، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ و رعاہ بیان کرتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، 17 صحابہ سے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات کثرت سے موجود ہیں، اگرچہ اس میں ضعیف روایتیں ہیں۔ محدثین کی یہاں ایک اصول ہے، محدثین کی یہاں ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف روایتوں کی کثرت ہوگی، ضعیف ہی روایتیں ہیں، وہ زیادہ پائے جا رہے ہیں، تو وہ روایت حسن درجہ تک پہنچ جائے گی، اور حسن حدیث بھی مقبول ہے، یعنی اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے کہ روایات کثرت سے ہیں، دوسری یہ کہ بعض ائمہ مجتہدین سے بھی اس کی فضیلت منقول ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ لہذا کسی کا یہ کہنا کہ شب برات کی کوئی حقیقت و فضیلت نہیں ہے، ان کی یہ بات کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ اس رات کی فضیلت ہے اور اس رات کی عبادت کی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں اور ابھی موجودہ وقت میں اس ملک ہندوستان کے حالات کے لیے بھی دعا کریں اور معصومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں، رحمتیں عطا کرتے ہیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب شعبان کی 15ویں رات اور چاند کے حساب سے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کا قیام کرنا، جاگنا، کچھ دیر عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، یہ ثابت ہے حدیث میں بھی۔ بس رات میں عبادت اور دن میں روزہ رکھنا یہ باعث ثواب ہے، موجب اجر و ثواب ہے، یہ نہ تو سنت ہے، مؤکدہ ہے، نہ تو واجب ہے، نہ فرض ہے۔ رکھا تو اچھا ہے، ثواب کا حقدار ہے، نہیں رکھا اس پر کوئی ملامت نہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس رات میں اجتماعی عبادت کرنا، نفل نمازوں کی جماعت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باقاعدہ رمضان المبارک کی طرح شعبان کے روزے کے لیے عام سحری کا اعلان کرنا یا عام افطاری کا اہتمام کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح رات کو قبرستان جانا، جھوٹ بنا کر جماعت کے ساتھ جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، نہیں گئے کوئی قابل گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستوں، اور خاص طور سے جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اس لیے ہم لوگ جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے جماعت کے ساتھ گئے، جھوٹ بنا کر گئے؟ غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا گئے، انفرادی طور پر گئے، اور ہم جماعت کے ساتھ یا چند گروہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کو آپ نے جس طرح کیا، جیسا کیا ویسا ہی کرنا، اسی طرح کرنا، یہ آپ کے عمل کی پیروی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے اور ہم اور آپ جماعت کے ساتھ گروہ بنا کر جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ویسا ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک بار گئے، آپ ہر بار جاتے ہیں اور ایک ہی دلیل پہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک بار گئے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ویسا ہم کر رہے ہیں، تو ہم اس سے مشابہت اس کی طرح کہاں کر رہے ہیں؟ اور دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا دین سمجھ کر یہ بدعت کہلاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو دین سمجھ کر ایجاد کرنا، اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہے۔ کہا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعہ
ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اس موسم شعبان کے 15ویں شعبان کے موقع سے بہت سارے لوگ گوشت خریدتے ہیں یا میٹھی چیزیں پکاتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کرام علیہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زندگی میں یہ عمل نہیں پایا گیا کہ شب برات کے موقع سے کچھ کھائے ہوں، چاہے میٹھی چیزیں ہوں یا گوشت ہو۔ میرے دوستو، تو ہمارے عقل میں یہ کہاں سے بات چلی آتی ہے جو نہ نبی نے کیا نہ جو صحابہ کرام نے کیا، اور ہم اس کو عمل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا یہ دن ہے، کھانے کی چیز ہے، لوگ کی دن، اس کو سوچنا ہی نہیں، اس پر عمل کرنا ہوگا کہ آیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے زندگی کو جوڑ رہے ہیں یا نہیں جوڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا کہ اس دن کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی بہانہ کر لے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج کے دن یا کل سے آج تک جو بھی گوشت خریدتا ہے اس کو برات کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی ایسا کمزور آدمی بھی نہیں ہے، کمزور گاؤں بھی نہیں ہے کہ چلو 6 ماہ میں گوشت بن رہا ہے، 5 ماہ میں گوشت بن رہا ہے، چلو بنا ہوا تو میں خرید لوں، یہ بھی نہیں ہے۔ ہر 2 دن 3 دن پہ گوشت بنتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں۔ اس لیے یہاں اس گاؤں میں، اس صورت میں، اس حالات میں کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور گوشت خریدنا یہ بھی کیا ہے، شب برات کے نام پر شرط یہ ہے کہ شب برات کے نام پر گوشت خریدنا یا گوشت کا کھانا یہ شرک، یہ نہیں کہ صرف حلوہ کھانا شرک ہے، پراٹھا کھانا شرک ہے، گوشت کھانا بھی شرک ہے۔ اور ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو یا اس رات میں عبادت کرنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت یا بے سود ہے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے دوست، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حدیث سے ثابت ہے گوشت کھانا؟ کس حدیث سے ثابت ہے گوشت کھانا؟ کس حدیث سے ثابت ہے گوشت خریدنا؟ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پہلے اعتراض کرنے سے اپنے آپ کو سدھار ملائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو سدھار میں لائیں گے، انشاءاللہ پوری امت مسلمہ سدھار میں آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ان کے عمل پر، ان کے سیرت پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اور ابھی بھی ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس راہ سے پورا کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس میں نوافل پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس رات میں ہر جھگڑنے والے دو مسلمانوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دے، ہر دو دلوں کے ہر ایک کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرما۔ اور اے اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما اور رزق کی کشادگی ہم مسلمانوں کی زندگی میں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔